الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد حضرات محترم، زندگی کا صف بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس سفر کے اندر بے شمار تغیر و تبدل آتے ہیں۔ دانا اور عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آئندہ زندگی کے معاملات کو ترتیب دیتا ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم سب ہنسی اور مذاق میں ان باتوں کو اڑا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری اس کیفیت کا تذکرہ سورۃ توبہ آیت نمبر 126 میں کیا تھا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ تم کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا کیے جاتے ہو۔ یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین،
ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، اس کے باوجود تم توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، ولا ہم یذکرون، کوئی نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے جس طرح چند دن پہلے بنا، چند لمحوں کے لیے ہم کلمے کا ورد کرتے ہوئے خوف زدہ ہو کے باہر تو نکلے، لیکن ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایسے حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ سوچنے کی کسی نے زحمت نہیں کی۔ بلکہ جن لوگوں نے قوموں کو لے کے چلنا ہے وہ خود عقل سے اتنے عاری ہیں، انہوں نے بھی اس زلزلے کو ایک مزاح کی صورت میں لیا کہ زمین بھی ہماری تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکی۔ بہتر تھا شرم سے اس سے پہلے مر جاتے کہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، ہم تماشے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، پہلی بات میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ آپ نے زندگی کے اکثر و بیشتر مرتبہ سنا ہے کہ حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں نبی کریم کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے وقت میں آئے جب بے شمار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جبریل ایک نوجوان خوبصورت انسان، گنگریالے سیاہ کالے بال تھے، سفید لباس پہنا ہوا تو مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم سب نے دیکھا کہ یہ شخص مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سفر کے نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں سفر کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں تو نہیں ہوتا تھا کہ شیشے بند کر کے اندر بیٹھ کے تو لمبا سفر بھی کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ اور پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ جس چند میل کے سفر سے انسان گرد و غبار سے اٹھ جاتا، کہتے ہیں سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، یہ ہے کون؟ کہتے ہیں اس سے زیادہ تعجب اس وقت ہوا جب لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی کریم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم کی رانوں پہ رکھ دیے، جس طرح کوئی بڑا فرینکلی دوست ہوتا ہے، اور پھر آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، 4 چیزوں کا سوال کیا تھا۔ سب سے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب بتا دیا تو کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب اور ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کون، اور اس طرح نبی کریم کے ساتھ اس طرح فرینکلی آگے بیٹھا ہے کہ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ خود ہی پوچھنے والا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی 6 شاخوں کے متعلق بتایا۔ پھر اس کے بعد پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے وہ عبادت کا طریقہ بتایا۔
چوتھا سوال جو کیا ہے آج کی مجلس میں ہمارا موضوع سخن یہی ہے. چوتھا سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے سے وہ زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا جا رہا ہے. یعنی اس کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. پھر اس نے پوچھا اچھا اگر قیامت کا پرفیکٹ علم نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں اس وقت بھی بتائی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو تفصیل کے ساتھ بے شمار ایسی نشانیاں بتائی. ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت قائم کن پہ ہوگی؟ ان من اشرار الناس، وہ مخلوق میں سے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی. تو اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. ایسی کوئی بھی معاملہ ہوتا، آندھی آ جاتی، بادل آ جاتے، نبی کریم کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ گھبراہٹ میں آپ کا رنگ اڑ جاتا. کبھی گھر کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر، اور بار بار اللہ سے یہ التجا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے میرے اللہ تو اپنے غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کر دینا، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذابوں سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے ہمیں معاف کر دینا. حقیقتاً جب بھی کوئی ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے، ایسا معاملہ انسانوں کے ساتھ بنتا ہے، تو ایک مسلمان کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا. ہم اپنے پاس سے یہ کلمہ پڑھتے باہر آ گئے. میرے عزیز بھائیو، جب زلزلہ آ گیا، اللہ کا عذاب برحق ہو گیا، بے شمار لوگ اس میں مارے جائیں، تو ایسے وقت میں کلمہ کیا کام آئے گا؟ فرعون نے بھی ایسے ہی وقت میں کلمہ پڑھا تھا نا. جب اللہ کے عذاب کا معاملہ برحق ہو چکا، دریا کی طغیانیوں میں یہ ڈوب رہا تھا، تو اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. کہتا تھا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بنی اسرائیل کے رب کو رب مانتا ہوں. جبکہ اس سے پہلے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. لیکن اس وقت اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا گیا. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی وہ یہی ہے کہ ہم اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں اللہم لا تقتلنا بغضبک. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ چند کلمات جو رسول اللہ نے مصیبت کے وقت سکھلائے تھے ہمیں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملے تو ہماری زندگی میں ہوتے رہے ہیں اور ہوں گے بھی آئندہ. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کا نہیں پتا کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ایسے وقت میں اپنے رب سے کیا التجا کرنی ہے. ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا ایک مرتبہ اسی طرح بادل آئے،
نبی کریم گھبراہٹ میں یہی الفاظ کہہ رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے ایک بات بتائیں، بادل آئے ہیں، یہ تو ایک خوشی کا معاملہ ہے، ابھی بارش برسے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ انتہائی تڑپتی ہوئی آواز سے کہنے لگے، عائشہ ہم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، جب ان کے ہاں بادل آئے تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بادل آئے اس میں بارش ہوگی، ہمارے لیے آسودگی آئے گی، لیکن ان بادلوں کے اندر اللہ نے آگ بھری ہوئی تھی جو ان پہ برسی اور سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عائشہ میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ وہ شخصیت کہہ رہے ہیں جن کے متعلق اللہ کا اصول ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں دوسروں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا، جب ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اگر حق ہے تو میں تیرے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ہم پہ پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں گا۔ یعنی آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کی برکت کی وجہ سے بہت سے ظالم اور جابروں پہ عذاب اگر اللہ نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایسے حالات میں آپ اتنے خوف زدہ ہو جاتے اپنے رب سے کہ رو کے ان کے سامنے اللہ یہ گریہ زاری کرتے، التجا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے غضب سے مجھے قتل نہ کر دینا، اپنے عذابوں سے ہلاک نہ کر دینا، اس سے پہلے معاف کر دینا۔ اور جب کوئی بھی معاملہ نہ ہوتا تب بھی آپ اپنے رب کے سامنے اس طرح گریہ زاری اور التجا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی، مجھے ایسے احساس ہوا جیسے سسکیاں بھر بھر کے کوئی رو رہا ہے، ایسے تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ اس وقت یہ لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، کہتے ہیں میں نے ٹٹول کے دیکھا تو مجھے احساس ہوا میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یہ آپ کی آواز ہے۔ کہتی ہیں میں نے اپنے کان کو قریب کیا کہ میں سنوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس بات پہ آپ اتنا رو رہے ہیں۔ آپ اپنی تہجد کی نماز کے سجدوں میں اللہ سے یہ پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ اگر تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں، لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف کرنے سے بھی قاصر ہوں، کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ شخصیت جن کی پاک بازی میں کوئی شک نہیں، وہ شخصیت جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں، وہ شخصیت جن کے اندر کوئی گناہ کا شائبہ نہیں، اگر کچھ ایسی معاملہ ہوا بھی تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔
ہم نے آپ کی ہر بات کو درگزر کر دیا ہے، جن کی زندگی میں کوئی داغ نہیں ہے، وہ اپنے رب سے کتنے خوفزدہ ہیں، وہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں گر گر کے کس طرح اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب میں اور آپ اپنے حالات کا، اپنے من کا جائزہ لیتے ہیں تو سوائے سیاہیوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ شاید آپ بہت اچھے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے گناہگار ہوں۔ خطائیں اتنی ہے کہ شرم آتی ہے اپنے آپ سے کہ کس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے حضور پیشی ہوگی، کیا دکھائیں گے جا کے، ہم اپنی زبان کے کون سے کلمات ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے، ہم اپنے دل کی کون سا اخلاص ہے جو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے، ہم اپنے اعضاء کے کون سے عمل ہیں جو اپنے رب کو فخر کے ساتھ کہیں گے مالک تیرے لیے کیے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا دنیا صرف کھیل تماشے کا نام نہیں ہے؟ اسے بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ ایک کمرہ امتحان ہے جس میں ایک آنسر شیٹ ہمیں دی گئی ہے، ہمیں اس کے جواب تیار کرنے ہیں، اور اسی پیپرز کی بنیاد پہ ہماری آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم نے یہاں پہ بھی کھیل تماشا کر لیا تو پھر آخرت کی ہول ناکیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ دو خوف کبھی کسی انسان میں جمع نہیں کرے گا، جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ آخرت میں ایسا بے خوف کرے گا کہ اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ سے بے خوف گزری، پھر اسے اللہ ایسا ڈرائے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ ہم میں عقل نصیب فرما دے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، یہ اللہ کے نشانات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہمیں مل رہے ہیں، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، یہ بڑے عذاب سے اللہ بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ تم لوٹ آؤ۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، 2008 کے زلزلے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بدلا؟ وہ وقت گزر گیا جب لاشیں دفناتے ہوئے لوگوں کے کندھے شل ہو گئے تھے، جب کفنوں کے لیے کپڑے ناپید ہو گئے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا کہ ان مرنے والوں میں اگر ہم بھی شامل ہو جاتے تو کیا ہمارا انجام ہوتا؟ تو میرے بھائیو، ایک دفعہ پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے درمیان کتنی مرتبہ سیلاب آئے، یقین جانیے خوف سے کانپ جاتا ہے انسان، کہ انسان ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، کئی دفعہ زندگی میں مالک اسے محفوظ کر دیتا ہے، ہم اس کا یہی احسان نہیں دے سکتے، ہم اللہ کا یہ احسان نہیں دے سکتے کہ بے شمار مرتبہ دیکھیں وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ہماری طرح ہی تھے۔ 52 لاشیں جن کی دفن ہو گئیں وہ بھی ہماری طرح ہی تھے، اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اس طرح زمین ہل رہی تھی کہ انسان بے بس نظر آتا تھا، کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اپر جہلم کتنی بڑی نہر ہے، ساری اچھل رہی تھی اس طرح، العیاذ باللہ، اس کے کنارے پھٹ گئے۔ میرے بھائیو، کیا عبرت لی میں نے اور آپ نے؟ کیا ہماری مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے دن یا رات اللہ اپنے رب سے توبہ کی؟
بلکہ کیفیت وہی ہے کہ ہر چیز کو نظر انداز کر کے اپنی ڈگر پہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا اس نے چوتھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا گیا ہے اسے علم نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن عزیز میں بھی فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، انہیں کہہ دو اس کا علم صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، کوئی اس کے متعین وقت کو نہیں جانتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، جب وہ آئے گی زمین و آسمان پہ بہت بھاری ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، انسان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ دودھ دھونے والا دودھ دھو کے نہیں اٹھے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اپنے حوض کو لیپ کرنے والا ابھی فارغ نہیں ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، وہ قیامت تو جب بھی آئے گی، ہم میں سے جو انسان اپنی آخری سانسیں پوری کر کے مرتا ہے اس کی تو اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کا تو اسی وقت حساب و کتاب ہم نے کیا کیا ہے اس وقت کے لیے۔ دیکھیں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حقیقتاً آپ نے وہ بات سیدنا علی کو نہیں مجھے اور آپ کو کہی تھی۔ سیدنا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میتوں کو جا کے دفن کرتے ہو، ان کی میراث کھاتے ہو، لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ حقیقتاً صحابہ کرام تو نہیں بھولے تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے جو ان باتوں کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قیامت جو قائم ہونی ہے اس کی نشانیاں جو پوچھی گئی وہ کیا بتائی گئی؟ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پہلے یہ بات فرمائی۔ سورۃ کہف کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا ذخیرہ بنا لے، نیک اعمال لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایک کام کے متعلق فرمایا یہ لے کے کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جانا، کیا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، زندگی بھر اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، وگرنہ اس کی بارگاہ میں تمہارے لیے خیر کا کوئی کلمہ نہیں ہوگا، کہ اس نے فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب کچھ معاف کر دے گا۔ ہمیں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، قبر پرست علماء کہتے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا تھا اس امت میں شرک نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار نہیں مشرک ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے کہا تھا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، اے لوگو اس شرک سے بچ کے رہنا، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی داخل ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ اسے بچیں کیسے؟ کہا صبح شام اللہ سے التجا کرنا، ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر واضح طور پہ فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، ایک ریت کا ذرہ رکھنے کی جگہ نہ رہے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں سب معاف کر دوں گا، الا شرک، میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کا اظہار فرمایا تھا جس کا آج میں اور آپ شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم کے غلام تھے، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ، مجھے اپنی امت کے معاملے میں گمراہ اماموں کا بڑا ڈر ہے۔ ایسے علماء، ایسے خطبہ، ایسے حکمران جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بننے تھے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کہا میری امت کے معاملے میں سب سے زیادہ مجھے خوف اس بات کا ہے۔ آج ایک عام مسلمان ضرور سوال کرتا ہے، جی ہر بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، کس کی بات کو سچا سمجھے کس کو جھوٹا سمجھے؟ اس وقت تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جب تک آپ اس قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے۔ جب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو ائمہ کی زبان سے بات نکلے گی، آپ کو علم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا ترازو ہوگا، ساری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے علماء لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں کہ تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، جب تک 16 علم نہ ہو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو آسان بنایا، تم میں سے کون ہے جو نصیحت پکڑے؟ سب سے پہلے اگر ہم گمراہ اماموں سے، گمراہ حکمرانوں سے، جو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کریں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ کائنات میں ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ میری بات کا انکار کر دیں، ہم کوئی بات نہیں تیری تسلیم کریں گے، اللہ کی قسم آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں یا آپ صرف نبی کریم کی ایک بات کا انکار کریں گے، کفر کی گہرائی میں چلے جائیں گے۔ ہم اللہ کی کلام کی ایک آیت کا انکار کریں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا جس اندیشے کا اظہار کیا وہ یہ تھا، مجھے اپنی امت کے اندر گمراہ اماموں کا، گمراہ حکمرانوں کا ڈر ہے۔ دوسرا فرمایا، ان قریب دیکھنا میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دبئی میں پچھلے دنوں کیا ہوا، مندر بنایا اور ان کے ایک وزیر نے باقاعدہ ہندوؤں کی طرح عبادت کی، اور ہمارے سندھ کے اندر بھی ہمارے ایک پارٹی کے قائد نے ایک مندر میں جا کے ان کی طرح عبادت کی۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کی، جب یہ دیکھو تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ تیسرا فرمایا، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، میری امت کے بہت سے قبائل مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے بجائے مشرکوں سے مل جائیں گے۔
اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اسلام مسلمانوں کے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان بعض ممالک کفار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں میرے عزیز بھائیو، نبی کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتلا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اب انسان سوچ سکتا ہے ہم یہاں کے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ واحد کو پوجنے والے، اللہ واحد کو پکارنے والے موجود ہوں گے، اس وقت تک اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ تو ہم ایسے حالات میں جب کچھ لوگ خود مشرک بن چکے، کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھی بن چکے، ایسے حالات میں ہمیں تو اپنے رب سے تمسک کرنا چاہیے یا نہیں، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری دعاؤں التجاؤں کا محور وہ ہے، ہمارا مشکل کشا وہ ہے، ہمارا حاجت روا وہ ہے، ہمارا داتا وہ ہے، ہمارا مددگار غوث وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ بڑی سخت بات فرمائی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، لا برہان لہ بھی، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، لا برہان لہ بھی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہ، ان کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر آگے کہا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یعنی جو شخص اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ نبی کریم اور اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، نبی کریم کی تعلیمات سے خیانت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی، نبی کریم کے طریقے کو چھوڑ کے بدعات کا فروغ ہوگا۔ کہا جب قیامت قائم ہوگی، انا علی حوضی، میں اپنے حوض پہ بیٹھا، انتظرو، میں انتظار کر رہا ہوں گا، من یرد علیہ، کہ میری امت میرے پاس آئے، میں انہیں اس حوض سے پانی پلاؤ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِّن دُونِي، کچھ بہت بڑے لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں مجھ سے میرے پاس آنے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا۔ فَأَقُولُ، میں اس وقت اللہ سے کہوں گا، اے میرے رب یہ میری امت ہے۔ فَيُقَالُ، جواب آئے گا، لا تدری، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ مشوا علی القہقرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے آپ کے بعد، یعنی اصل دین پہ قائم نہیں رہے تھے، انہوں نے نئے طریقے شروع کر لیے تھے۔ قال ابن ابی ملیکہ، اس حدیث کے راوی ابی ملیکہ جو ہیں، وہ اس حدیث کو سنانے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤں، او نفتنا، یا میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ ان دونوں باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جس چیز کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، جسے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں کیا ہمارے نبی کے طریقے میں یہ بات موجود ہے، تو پھر اسے بغیر کسی خوف و خطر کے کریں، وہ آپ کے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ وہ ہمارے نبی کے طریقے میں بات موجود نہیں ہے، ہم اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے اس دین، میرے اس طریقے کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، اللہ اس عمل کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے لیے وبال بنے گا۔ آپ اپنے ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ جب یہ معاملہ انسانوں کے اندر ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا وہ کسی وقت بھی آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ امانت کا مٹ جانا، انسانوں کا بددیانت اور خائن ہو جانا۔ کوئی شخص اگر وہ منصب دار ہے تو وہ اپنے منصب کے ساتھ صحیح نہ کرے، اگر وہ تاجر ہے تو تجارت میں بددیانتی کرے، اگر وہ صنعت کار ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے، اگر وہ کاشتکار ہے تو تب بھی لوگوں کے ساتھ غلط کرے، اگر مزدور ہے تو وہ اپنی مزدوری میں خیانت کرے، اگر وہ علماء ہیں تو وہ لوگوں کو دعوت توحید کے معاملے میں خیانت کریں۔ یہ سب بددیانت لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ دوسرا، والرسول، میرے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن، کتاب قانون ہمارے لیے بھیجی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے اور طرف جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ واحد ہے، ہم اس کے شریک بناتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کے اندر اگر کوئی رہبر بھیجے ہیں تو ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان کی رہبری پہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر یقین مانیے ہمارے پاس ایمان اور اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، ایک معاملات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے درمیان، کہاں اس معاملے میں بھی خیانت نہ کرنا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے ہر امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے، اہل مکہ نے جنہوں نے 13 سال تک آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، اس رات انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا، اس کے باوجود نبی کریم جس وقت ہجرت کرنے لگے تو سیدنا علی کو کہا، علی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس ان لوگوں کی۔ یہ نہیں کہا کافروں دا مال کھا لو، جو مرضی کر لو۔ جب ہم کافر کا مال نہیں کھا سکتے تو مسلمان کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ کہا یہ کافر صحیح، انہوں نے ہمیں تنگ کیا صحیح، لیکن ہم تو اپنے رب کو ماننے والے ہیں، علی ان کی امانتیں دے کے آ جانا،
تو سیدنا علی آپ کے بستر پہ سو گئے. کہا علی اپنی حفاظت کا بندوبست کرو. کہا نبی نے کہا آ جانا تو انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا, میرا کچھ نہیں بگڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا ضائع ہو جانا یہ قیامت کی علامتوں میں بہت بڑی ایک علامت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, کہا اذا ضیعت الامانت, جب امانت کو ضائع کر دیا جائے, یعنی انسان دیانت و امانت کو ایک گندی لونڈی سمجھ کے اپنے گھر سے نکال دے. میرے بھائیوں, میں افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں, اس ملک کے اندر محراب و منبر سے لے کر ایک مزدور تک الا ماشاء اللہ اگر ہر چیز ہمارے پاس ہے, نہیں ہے تو دیانت و امانت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو اس وقت انتظار کرنا قیامت کا کسی وقت بھی ورونما ہو جائے گی. لوگوں نے سوال کیا اس کا ضائع کرنا کیا ہے؟ کہا تم ایسے لوگوں کو منصبوں پہ بٹھا دو جو اس کے اہلیت ہی نہیں رکھتے. آج العیاذ باللہ ہر جگہ پہ یہی حال ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے منصب تک نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگی کا مقصد لوگوں کو ریلیف, آرام اور سکون دینا نہیں بلکہ لوگوں کی اذیتوں میں اضافہ کرنا ہے, اور شاید یہ بھول چکے ہیں. چند دن پہلے ایک چھوٹا سا کلپ سندھ سے کسی نے بھیجا کہ وہ ایک شخص انتہائی لاغر, اس کا وہ منہ کھولتے تو وہاں سنڈیاں پڑی ہوئی ہیں, منہ پورا سنڈیوں سے بھرا ہوا, اور نیچے کمنٹ کیا لکھے ہوئے ہیں کہ یہ شخص ریونیو کے محکمے میں یہ ڈائریکٹر تھا ریٹائرڈ, اس نے اپنی زندگی میں کبھی رشوت کے بغیر کام نہیں کیا. اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان لوگوں کے سامنے بنا دیا, لیکن شاید کوئی رشوت خور یہ سن اور دیکھ کے پھر بھی نہیں چھوڑے گا. کوئی بددیانت اپنی بددیانتی کو ترک نہیں کرے گا, کیونکہ ہم وہ گدھ بن چکے ہیں جو ہر مرنے والے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو نوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت ایسا آئے گا, آدمی رات کو سوئے گا تو امانت دار ہوگا, رات ہی رات میں امانت کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے اندر امانت اس طرح جس طرح ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے اس طرح رہ جائے گی. جب دوسری رات سوئے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, ایک چھالا رہ جائے گا, جس طرح پاؤں پہ جلتے ہوئے چھالا ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس طرح رہ جائے گا. پھر اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پہلے میں بے دھڑک ہو کے کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ تجارت کر لیتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ دغا نہیں دے گا, اور عیسائی کے ساتھ اس لیے تجارت کر لیتا کہ وہ حکومتوں کے ڈر سے امانت داری پہ مجبور ہیں. لیکن اب میں فلاں فلاں کے علاوہ کسی سے تجارت نہیں کرتا کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں رہا کہ یہ دیانت بھی برتے گا یا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو خباثت آئے گی وہ دیانت ختم ہو کے بددیانتی کی ہے, اور آج جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ بددیانتی کی معراج ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں میں زہر بانٹتے ہیں اور ہمیں اپنے کردار پہ شرم نہیں آتی. دودھ بیچنے والا وہ غلط دیتا ہے, حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں, کون سی چیز ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ ہمیں خالص مل جائے گی.
یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے آپ جلدی سے جلدی قیامت کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر ان بدترین لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی کلام قرآن ہمارے اندر موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اگر پھر بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں تو پھر ہماری مرضی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ 1400 سال پہلے جن باتوں کی نشاندہی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن جمعے کا وقت، خطبے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہی ہم ان میں اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ بہت سے عذابوں سے، اللہ کے غضب ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سب کو دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر